السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو ہے فرہنگ اور لغت، کیا فرق ہے ان دونوں میں۔ یہ بہت خاص ویڈیو ہے کیونکہ اکثر لوگ فرہنگ کو لغت اور لغت کو فرہنگ کہہ دیتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو یہی بتانے جا رہا ہوں، تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ جس طرح انگریزی میں مشکل الفاظ کو سمجھنے کے لیے ایک ایسی کتاب کی ضرورت ہوتی ہے جس میں تمام الفاظ کے معنی و مفاہیم درج ہوں، اسی طرح سے ہر زبان کو ایک ایسی کتاب درکار ہوتی ہے جس میں متروک الفاظ یا پھر کم بولے جانے والے الفاظ کے معنی درج ہوتے ہیں۔ اس طرح کی تصنیف لغت، فرہنگ، ڈکشنری یا قاموس کہلاتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں لغت کی۔ لغت کیا ہے؟ تو لغت عربی زبان کا لفظ ہے۔ لغت میں الفاظ کے معنی اور مذکر مؤنث بتانا مقصود ہوتا ہے۔ اصطلاح میں کسی زبان کے وہ اصوات، وہ کلمات جن کے ذریعہ آدمی اپنا مطلب ادا کرے، بولی، زبان، یہ سب لغت مراد لی جاتی ہے۔ اسلامی تاریخ میں بھی لغت کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ تو لغت کے بارے میں آپ نے جانا کہ اس میں کن باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ تو اصوات و کلمات یعنی اس کا تلفظ کیا ہے اور کہاں پر اس کو ادا کیا جائے، یہ اس کا تلفظ جان لیں۔ معنی اور تلفظ لغت میں جو سب سے خاص ہے وہ یہی ہے کہ اس کا معنی کیا ہے اور اس کا تلفظ کیا ہے، یہ لغت کے لیے خاص ہے۔ اب جیسے دیکھیے اسلامی تاریخ میں لغت کو خاص اہمیت حاصل ہے کیسے۔ چند صحابہ کے درمیان اختلاف پیدا ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، چلو ابن عباس کے پاس چلیں، وہ ہم سے زیادہ لغت عرب کو جاننے والے ہیں۔ حوالہ ہے اردو نامہ لاہور، جو جولائی 1993 میں شائع ہوا۔ تو آپ نے لغت کے بارے میں دیکھ لیا کہ لغت کی بہت اہمیت ہے۔ اب فرہنگ کیا ہے؟ فرہنگ لغت کی نسبت وسیع اصطلاح ہے۔ اس میں صرف متروکات کے معنی ہی بیان نہیں کیے جاتے بلکہ ان الفاظ کو مکمل تفصیل کے ساتھ رقم کیا جاتا ہے، اور یہ بھی اخذ کیا جاتا ہے کہ فلاں لفظ فلاں شاعر نے اپنی کتاب میں کس طرح سے درج کیا ہے۔ تو آپ نے دیکھ لیا آج بہت ساری آن لائن ڈکشنری ہے، اردو ڈکشنری ہے، وہ ڈکشنری بھی ہے اور فرہنگ بھی ہے، کیونکہ وہاں حوالے بھی پیش کیے گئے ہیں کہ کہاں کس نے، کس شاعر نے کس لفظ کو کس انداز میں پیش کیا ہے۔ لغت میں صرف آپ معنی دیکھ سکتے ہیں، اس کا تلفظ دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کا استعمال کس طرح کیا ہے، کس شاعر نے، کس قلمکار نے کس طرح سے کیا ہے، یہ جاننے کے لیے فرہنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب بنیادی فرق کیا ہے؟ تو فرہنگ ایک قاموس الفاظ یا معلومات کا مجموعہ ہوتا ہے۔ عام طور پر ٹیکسٹ بک کے اختتام پر الفاظ کے مفاہیم کو ایک چھوٹے لغت کی صورت درج کیا جاتا ہے۔ اصل میں یہی فرہنگ کہلاتی ہے۔ فرہنگ میں محاورات اور روزمرہ کی بھی مکمل تفصیل درج ہوتی ہے، جبکہ لغت میں صرف الفاظ کے معنی درج ہوتے ہیں۔ لغت دراصل فرہنگ کی نسبت مختصر ہوتی ہے۔ اس میں الفاظ الف بائی ترتیب سے درج کیے جاتے ہیں۔ دوسری طرف فرہنگ کسی ایک خاص موضوع پر بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ آپ نے جان لیا کہ صرف آپ کو معنی اور تلفظ دیکھنا ہو تو لغت کی ضرورت ہوگی، اور اگر آپ کو یہ دیکھنا ہو کہ اس لفظ کو کس طرح برتا گیا ہے تو اس کے لیے آپ کو فرہنگ کی ضرورت ہوگی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔